إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہ دن آنے والا ہے، ابھی سے ہی اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، وہاں اس دن پھر کدھر بھاگو گے؟ کیا ہوگا جب تم سے حساب و کتاب لینے کے لیے ہم بلائیں گے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ آگے فرمایا کہ وہ دن فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ پس جس دن آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹے گا، فَكَانَتْ پس وہ ہو جائے گا بردتن زرد رنگ کا، کدہان جیسا کہ پھٹا ہوا چمڑا ہوتا ہے زرد رنگ کا، یہ آسمان بھی پھٹ کر اسی طرح سرخ ہو جائے گا جس طرح پھٹا ہوا چمڑا ہو۔ اور آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فَيَوْمَئِذٍ پس اس دن، اس قیامت کے دن، لا یسأل نہیں سوال کیا جائے گا، عن ذنبہ ان کے گناہوں کے بارے میں، انس کسی انسان سے، ولا جان اور نہ کسی جن سے۔ اس دن اللہ فرماتے ہیں پھر ہم سوال نہیں کریں گے، اور یہ پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یاسین میں کہ پہلے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، پھر گواہیاں ہوں گی، پھر جو ہے نا آخری مرحلہ ہوگا کہ جب انسان کے اعضاء بولیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اب ان کے منہ پر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے منہ بند کر دو اور ان کے ہاتھ پیر اور ان کا جسم بول کر بتائے گا۔ یہ وہی وقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اب تم سے نہیں پوچھیں گے، جب دلائل اور براہین آنے کے بعد بھی نہیں مانو گے نا تو پھر اب پوچھا نہیں جائے گا، تمہارے جسم کے اعضاء، تمہارا انگ انگ بول کر بتائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر علامتوں سے، نشانیوں سے پہچان لیا جائے گا۔ آگے آ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ اللہ فرماتے ہیں پہچان لیے جائیں گے مجرم بِسِیمَاهُمْ اپنے ناموں کے ساتھ، فَيُؤْخَذُ پس انہیں پکڑا جائے گا بِالنَّوَاصِی ان کی پیشانیوں سے، وَالْأَقْدَامِ اور ان کے قدموں سے، کہ مجرموں کو پہچان لیا جائے گا کہ یہ اللہ کے باغی اور مجرم ہے اور دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اب ان کو پکڑا جائے گا۔ کچھ مجرموں کو فرشتے ان کی پیشانیوں سے پکڑیں گے، بالنواسی پیشانی کے ساتھ، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے فرشتے ان کو اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ والاقدام اور کچھ مجرم ایسے ہوں گے کہ جن کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر فرشتے ان کے پیروں سے پکڑ کر ان کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے، اور صرف وہاں صرف جہنم میں نہیں بلکہ آگے بھی آ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِی یہ ہے وہ جہنم، یُکَذِّب کہ تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے جس کو المجرمون مجرم لوگ، دنیا میں جرم کرنے والے اور اللہ کے نافرمان، وہ کہتے تھے بس یہی دنیا ہے، اس دنیا کے فائدے حاصل کر لو، کیا ہے جہنم کس نے دیکھی ہے۔ اور کئی لوگ آج بھی جہنم کا مذاق اڑا رہے ہیں اپنے سٹیج ڈراموں میں، نام کے مسلمان ملک میں اس سٹیج ڈراموں پر مذاق میں اس قدر حد سے بڑھ گئے کہ جنت اور جہنم کا مذاق اڑانے لگے۔ اور جو بندہ یہ جس کا عقیدہ ہو وہ یہ کہے کہ ان مولویوں کی بات ہی نہ سنو، انہوں نے جہنم آخرت جہنم کر کے ہمارے خون ہی خشک کر دیے ہیں، جب مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ اس وقت ان لوگوں کو جو آج جن کا ایمان اور یقین نہیں ہے جنت پر اور جہنم پر، اس وقت جہنم میں ڈال کر یہ کہا جائے گا یہ ہے جہنم۔ دنیا میں نہیں یقین آتا تھا نا، تم کہتے تھے پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، مرنا بھی ہے، مرن کے دوبارہ اٹھنا بھی ہے یا نہیں اٹھنا، اب دیکھ لو یہ ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ یطوفون تو چکر لگائیں گے، طواف کرائیں گے، بینہا اس کے درمیان، و بین حمیم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ اس جہنم میں جہنمیوں کو جن کو فرشتے کسی کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، کہیں کو پیروں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، اور وہ کبھی ان کو جہنم میں لے جائیں گے اور کبھی ان کو کھولتے ہوئے پانی میں لے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جہنمیوں کو ان کے پیروں سے پکڑ کر جب فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے تو ان جب پانی سے جائیں گے نا تو چہرے سے، جسم سے پورا چمڑی ادھڑ جائے گی اور گوشت پگھل جائے گا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائیں گی، اور ایسی شکل ہوگی کہ دیکھ کر ڈر لگے گا، اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں آگ کے، وہاں پر گھسیٹ کر ان کو اوپر لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، کہ کبھی کھولتے ہوئے پانی میں اور کبھی
ان کو دہکتی ہوئی آگ میں لے جایا جائے گا، اور ان ایسے وہ ہوگا کہ پورا جسم پگھل جائے گا، اور ان کی انتڑیاں، ان کے جسم کے اندر کا حصہ، اس کو وہ پانی اور آگ کی تپش اس کو کاٹ ڈالے گی، اور ایسا عذاب ہے کہ اس کا تصور دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا سخت ترین جہنم تو ایک قید خانے کا نام ہے نا، تو اس قید خانے میں جس طرح دنیا کے قید خانے ہوتے ہیں، اس کے اندر کئی قسم کے مجرموں کو طرح طرح کے عذاب دیے جاتے ہیں، اسی طرح اس جہنم میں وہ جو قید خانہ ہے اللہ کا، اس میں کئی طرح کے عذاب ہیں۔ جو جتنا بڑا مجرم ہوگا اس کے لیے عذاب کی کیفیت بھی اتنی بڑی ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ جہنم سے بچا لیں اور جنت الفردوس عطا فرما دیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں نے بتایا تھا کہ اس سورت کا جو پہلا رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی نعمتیں ہیں وہ گنوائی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ دوسرے رکوع میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے کہ کل من علیہا فان، یہ ہر چیز دنیا کی فنا ہونے والی ہے، ایک اللہ کی ذات باقی بچے گی۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کی ہولناکیاں اور مجرموں کا انجام، جو صحیح سمجھ نہیں رہے، جن کا یہ یقین نہیں ہے کہ قیامت آئے گی اور آخرت ہوگی، ان کا انجام اور جہنم۔ اور ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کہا ہے کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بتا رہے ہیں کہ یہ عذاب ہوگا، عذاب کا بتلا دینا یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا ہے کہ نافرمانوں کا انجام یہ ہوگا۔ اگر نہ بتلاتے تو پھر لوگ نہ ڈرتے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ڈرایا ہے، تو ڈرانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس لیے ڈرانے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ دہرائے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اب آج کے سبق میں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی صفات، جنت کی نعمتیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پچھلی جو صفتیں بیان ہوئی ہیں ان سے بچائیں، جہنم سے بچا کر، اور آج کے سبق میں جو ہم صفات پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا حامل بنا دیں اور جنت الفردوس ہمیں عطا فرمائیں۔ وَلِمَنْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِمَنْ اور اس بندے کے لیے خافا جو ڈر گیا، مقامہ کھڑا ہونے سے، ربی ہی اپنے رب کے سامنے، جنتان دو جنتیں ہیں، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دو باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن اور جو کچھ اس میں سامان ہوگا وہ سارا چاندی کا ہوگا، اور دو باغ جو ہے وہ سونے کے ہیں، اور ان باغوں کے اندر جتنے بھی برتن ہیں، جو بھی چیزیں استعمال ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری سونے کی ہوں گی۔ اور اسی طرح اس کے جو ہے نا جو مقرب بندے ہیں ان کے لیے ہے وہ سونے اور چاندی، سونے کے باغ، اور جو اصحاب الیمین ہیں ان کے لیے چاندی کے ہوں گے۔ یہ بھی اشارہ احادیث میں ملتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ ذوات افنان، وہ جو دونوں باغ ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ ایک باغ کی صفتیں بیان کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرے باغ کی۔ دونوں شاخوں والے ہیں، دونوں باغ جو ہیں وہ شاخوں والے ہیں۔ اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا ان دونوں باغوں میں عینان چشمے جاری ہیں، تجریان جو بہہ رہے ہیں، اس کے اندر چشمے بہتے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔